اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان انتظروا انی معکم من المنتظرین فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71 اور 72 تلاوت کی گئی ہیں، جو 8ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ نبی نے قوم سے فرمایا کیا تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ اللہ نے تم پر پیغام بھیجنے کے لیے ایک نبی تم میں سے ہی بھیج دیا ہے اور تمہیں ڈر سناتا ہے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں اپنی پہلے لوگوں پر خلیفہ بنایا، ان کو لے گیا، تمہیں لے آیا، اور پھر تمہیں طاقت دی، جسم بڑے دیے، مضبوط جسم دیے تمہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور شکر کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ کہنے لگے نبی سے کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ کی اکیلے کی بات کریں، اور جن کے پہلے ہمارے باپ دادا باتیں کرتے تم کو چھوڑ دیں ہم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ جو عذاب تم کہتے ہو آ رہے ہیں لے آؤ، اگر سچے ہو تو۔ آپ نے فرمایا قال، انہوں نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اب سمجھو تم پر عذاب آ گیا اور غضب آ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ اب تم نے یہاں تک کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب، آ گیا عذاب تم پر، مانا ہے کہ یقینی طور پر آ جائے گا، اب تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم مجھ سے بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے رکھ لیے ہیں اپنے بتوں کے خود بخود اپنے پاس سے ہی۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کسی نبی نے ان کا نام نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کسی پیغام میں اس کے بارے میں نہیں بتایا، تم نے خود ہی نام رکھ لیا، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور ہمارے معبود ہیں، اللہ کے بارے میں سفارش کرنے والے ہیں۔ انتظروا، اب تم انتظار کرو عذاب کا، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھیں اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ عذاب آ گیا، کیسے آیا؟ بہت بڑی طاقتور قوم تھی یہ، بہت اونچے موٹے لوگ تھے یہ، بڑے طاقت والے تھے، پتھروں کو خرید خرید کے ان میں گھر بناتے تھے، زمین پر بڑے محلات بناتے تھے، آس پاس کے لوگوں کو اپنی طاقت سے تباہ کرتے تھے۔ جب نبی کی نافرمانی کی حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر قحط بھیج دیا، 3 سال پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی، بالکل لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، بیت اللہ بھی جاتے تھے، ان کا ایک وفد جو تھا دعا کرنے کے لیے خانہ کعبہ مکہ شریف گیا، 1 مہینہ وہاں جا کے بھی انہوں نے عیش و عشرت سے اور شراب نوشی سے وقت گزارا۔ پھر کسی کے سمجھانے پر خیال آیا کہ قوم کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، قوم پھنسی ہوئی مصیبتوں میں، 3 سال ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی، ان کا ایک بندہ جو مشہور تھا دعا کرانے کے لیے آگے ہوتا تھا، قیل نامی، ندا آئی کہ بارش تو نہیں، بادل آئے 3، ایک سرخ بادل، سیاہ بادل اور سفید بادل ہے،
کہا قیل پسند کر لو کون سا بادل پسند ہے تمہیں؟ کہا سیاہ بادل پسند ہے، یہ زیادہ بہتر بارش برسائے گا۔ اب سیاہ بادل اس کی قوم کی طرف چلا گیا اور جا کر اس بادل سے ایسی طوفانی ہوائیں اور ایسا طوفان آیا کہ ساری قوم ایک ایک جو ہے شخص ان کا تباہ ہو گیا۔ نبی اللہ کے حود علیہ السلام ان کے ساتھی ایمان والے تھے، وہ مکہ مکرمہ تھے، وہ وہاں پر رہے، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ ہمیں انجینا ہو، ہم نے اس نبی کو بچایا، الذین ماہو، اور جو اس کے ساتھی تھے ان کو بھی۔ نبی کا ساتھ جو ہے یہ بھی بچانے والا ہے۔ برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، نبی کی مخالفت کرنے والے تھے، ان کی ہم نے جڑ کاٹ دی۔ مانا یہ کہ کوئی بھی ان میں سے باقی نہ بچا ہمیشہ کے لیے۔ وکانوا مومنین، اور حق یہ ہے کہ ایمان والے نہیں تھے، بے ایمان تھے، کافر تھے، جو ہلاک کیے گئے عذاب کے ساتھ۔ مومنوں کو ہلاک نہیں کیا، ان کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم اعظم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔